اچھا دوسرا سوال سر کر سکتا ہوں اجازت ہے؟ کریں کریں. جیسے مطلب ہم نظام کائنات دیکھتے ہیں، سولر سسٹم ہمارا، گلیکسی، ایوری تھنگ از بیلنسڈ، مطلب اپنے ایک نظام کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے. مطلب اس نظام کو مطلب یہ خود بخود ایسے چل رہا ہے، کوئی تو ہوگا بنانے والا. مطلب اس کو ایسے اتنا بڑا سسٹم یہ تو کولائڈ کر جانا چاہیے. کیوں کر جانا اب یہ چاہیے؟ کیسے چل رہا ہے کولائڈ؟ مطلب اب کوئی دیکھیں، کوئی بھی ایک سسٹم کو کوئی بنانے والا ہوگا نا، تبھی وہ سسٹم ایک پراپر طریقے سے رن کر سکے گا. اگر کوئی بھی اس کا مینوفیکچرر کریٹر نہیں ہے تو وہ سسٹم کیسے سروائیو کر سکے گا؟ اس نے تو الٹیمیٹلی کولیپس ہونا ہی ہے پھر. چلیں مجھے جو ایک خود بات سے بتائیں، جی ہمالیہ کے پہاڑ کس نے بنائے؟ ہمالیہ پہاڑ تو اب یہ تو جب ارتھ بنی ہے اس کے ساتھ ہی وہ یہ تو بیسیکلی اس میں بہت ساری دریائے سندھ کس نے بنایا ہے؟ جیولوجیکل ٹرمز ہیں سر. اس میں تو یہ جو پانی اکٹھا وہ ہوتے ہوتے وہ دریا بن جاتا ہے. تو اگر اسپیس میں مادہ اکٹھا ہوتے ہوتے ستارہ نہیں بن سکتا، سولر سسٹم نہیں بن سکتا، گیلیکسی نہیں بن سکتی؟ سر ایک پراپر ایک نظام سے چل رہا ہے نا. رات دن جو ہے وہ سورج ایک ٹائم سے نکل رہا ہے، ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے. سردی گرمی کا ایک مقرر ٹائم ہے، اس میں میں مانتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا فلکچویشن آ رہی ہیں، گلوبل وارمنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک پراپر نظام ہے. اس میں تھوڑا سا بہت فلکچویشن بالکل آ رہی ہے، لیکن ایک پورا پراپر نظام چل کیسے رہا ہے؟ ہوا میں آکسیجن ایک بیلنسڈ ہے، اس کا ریشو بیلنس ہے، انسان جو سروائیو کر پا رہا ہے. مطلب یہ آٹومیٹک ہر چیز نہیں ہو رہی نا. ہیومن باڈی کو جو چیز ریکوائرمنٹ اچھا ہے. چلیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. قرآن میں اللہ نے یہ کہا کہ اس نے دن اور رات کے خاص وقت بنائے، جی ایسی بات ہے نا؟ جی بالکل. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب زمین بنی تھی نا تو جی جی 16 گھنٹے کا دن اور رات ہوتا تھا ٹوٹل. ایگری. یہ بات تو نہیں پتا تھی نا اللہ کو، یا پتا تھی؟ ہمیں اور آپ کو یہ نہیں پتا ہے پتا کہ چلتا پچھلے 4.6 ارب سال میں سر. چاند کی اللہ وجہ نے سے، کہیں سر سوری ٹو انٹرپٹ کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے 16 گھنٹے کا دن اور رات بنائی. اللہ نے تو کلیم نہیں کیا ہے نا یہ چیز. تو مات یہ کہ جب اللہ نے کلیم نہیں کیا تو پھر ہم یہ دعویٰ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا تھا. نہیں اب آپ میری میں بات یہ نہیں. سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئیں گی نا بات. ابھی آپ اچھا کوشچن داغے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ایکسپلینیشن میں دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی، ویسے ہے. نہیں آئے رائٹ گی. سر. میں تو سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ سے میں نے جب پوچھا نا کہ پہاڑ کیسے بنتے ہیں تو آپ نے کہا جیولوجیکل فنومینا. میں نے پوچھا دریا کیسے بنتے ہیں تو آپ نے کہا جیولوجیکل فنومینا. اور آپ نے یہ کہا کہ جب زمین بنی تھی تو پہاڑ تب بنے تھے. یہ بات غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمالیہ کے پہاڑ ہر سال کو 10 سینٹی میٹر اونچے ہو جاتے ہیں. یعنی جس سپیڈ سے آپ کے ناخن ہر سال بڑھتے ہیں نا، اسی سپیڈ سے ہمالیہ کے پہاڑ ہر سال اونچے ہوتے ہیں. تو اگر ہم 1 لاکھ سال پیچھے چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمالیہ کے پہاڑوں کو 7 لاکھ سینٹی میٹر نیچے ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. 7 لاکھ سینٹی میٹر، 7 لاکھ کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو سیدھے 7 کلومیٹر نیچے چلے جانے چاہیے ہمالیہ کے پہاڑ. بالکل سر جا سکتے ہیں یہ، کیونکہ یہ تو سنیں نا، ایروجنز ہوتی ہیں. بالکل سنیں نا. جی جی. تو 7 کلومیٹر اگر ہمالیہ کے پہاڑوں میں سے ہم کاٹ دیں 1 لاکھ سال میں تو ایسی کی تیسی ہمالیہ کے پہاڑ تو ہوں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے سمجھے بات؟ اس میں کوئی. تو ایک اور بات ہے کہ اگر ہم یہی 5 لاکھ سال پیچھے چلے جائیں تو ہمالیہ کے پہاڑ تو پلین گراؤنڈ ہوں گے. ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. تو بھیا بات پتہ کیا ہے کہ اللہ نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ تیسرے دن اس نے قرآن میں کے پہاڑ بنائے. اس نے مسئلہ یہ سر ہے کہ اس زمین پہ وقت پہاڑ آج بن رہے ہیں اور جس سپیڈ پہ بن رہے ہیں اسی پہ ختم بھی ہو رہے ہیں ایروجن کی سر وجہ سے. جی
اب تو میں تھوڑا سا ایک ایک چیز دھیان سے سنیں نا یار، سن لیں پہلے ابھی آپ اوکے اوکے میری بات پوری سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کی کہ میں بات کر کے آ رہا ہوں. اسی طرح دریائے سندھ اگر آپ دیکھیں تو دریائے سندھ آج سے 1 لاکھ سال پہلے کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہوگا. اور دریا ہوں گے مگر یہ نہیں ہوگا. اور آج سے 10 15 20 ہزار سال بعد یہ دریا نہیں ہوگا، دریا کہیں اور بہ رہا ہوگا، اس کا شاید نام بھی کوئی اور ہو. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ دریا کیسے بہتا ہے. اوپر پہاڑوں میں کہیں گلیشیئر ہے، وہ گلیشیئر جو ہے وہ میلٹ ہوتا ہے، بارشوں کا پانی مختلف لینڈ سے کلیکٹ ہو کے زمین کے ایک لو لائنگ ایریا کی طرف جاتا ہے، وہاں دریا بن جاتا ہے. اور یہ پروسیس زمین پہ جب سے زمین بنی ہے کروڑوں سال سے، اور کروڑوں بار ہو چکا ہے، اربوں سال سے کروڑوں بار ہو چکا ہے. مختلف دریا بنتے ہیں، بڑا عرصہ بہتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح پہاڑ بنتے ہیں، بہتے چلتے رہتے ہیں، دنیا کی سب سے اونچی چوٹی بن سکتی ہے اور ختم ہو سکتی ہے. میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہسٹری میں ایگزسٹ کرتا زمین کے اوپر سب سے اونچا پہاڑ نہیں ہوگا. 100% پکی بات ہے، اس سے اونچے پہاڑ زمین پہ رہے ہوں گے 100%. ٹھیک ہے، اور وہ بھی ہر سال چند سینٹی میٹر اونچا ہوئے جا رہا ہے مزید. ٹھیک ہے، اور آتے 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 پتہ نہیں کتنے سالوں میں کتنا اونچا ہو جائے گا. تو اب جو مین بات وہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں ایگزسٹ کرتی ہیں سب چینج ہو رہی ہیں، سب کچھ بن رہا ہے. آج ہم ایک سمپل بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس زمین کے اوپر بھی چیزیں مسلسل بن رہی ہیں، مٹ رہی ہیں، اور ستارے بھی مسلسل بن رہے ہیں، مٹ رہے ہیں. ہمارا سورج آج سے 4.7 ارب سال پہلے اس کائنات میں موجود ہی نہیں تھا، اور آج سے 5.5 ارب سال بعد 5.5 بلین ایئرز بعد پھر موجود نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، نہیں ہوگا. زمین کے اوپر آج زندگی ہے مگر آج سے 1 ارب سال بعد زمین پہ زندگی نہیں ہوگی، کیونکہ سورج اتنا گرم ہو جائے گا کہ زمین کے تمام اوشنز بخارات بن کے اڑ جائیں گے اور اسپیس میں نکل جائیں گے. پھر کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا، زمین پہ زندگی رہ ہی نہیں سکتی، پانی نہیں رہے گا، زندگی نہیں رہے گی، ختم ہو گئی زمین پہ زندگی. ٹھیک ہے، تو بات سمپل سی ہے کہ اللہ نے تو 6 دن میں تخلیق کر دی تھی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ 6 دن میں تخلیق مکمل ہو گئی تھی. بائبل بھی یہ کہتی ہے کہ تخلیق 6 دن میں مکمل ہو گئی تھی. مگر پرابلم یہ ہے کہ اگر آج ہم جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو اٹھا کے اسپیس میں جب جھانکنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں کروڑوں کی تعداد میں ستارے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہمیں مرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں ستارے. ٹھیک ہے، ہمیں نئے سیارے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہمیں سیارے ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہمیں نئے بلیک ہولز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ہمیں ہر طرف یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک اللہ نے کہا تھا کہ تخلیق کا عمل کمپلیٹ ہے، تو وہ تو ہوا ہی نہیں. اور اب بات یاد رکھیں کہ اگر کسی بھی مذہب کے خدا نے کچھ دعوے کیے تھے کہ اس نے سورج چاند ستارے زمین آسمان اس طرح بنائے، اور ہم جتنی بھی سائنسی تحقیق کرتے ہیں وہ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ دکھائی دیتی ہے، ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ پکچر ہمیں دکھائی دے رہی ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ اس کے دعوے ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں مان سکتے. اور دوسری بات ہے کہ تخلیق کا عمل تو آپ کو کائنات میں آج بھی ہوتا دکھائی دے رہا، تو آپ کیسے مان لیں کہ مکمل ہو گیا؟ تو ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بن رہی ہیں، چیزیں مٹ رہی ہیں، اور کائنات ٹوٹلی ایک فلکس میں ہے اور ہمیشہ تک فلکس میں ہی رہے گی. ٹھیک ہے، پرماننس تو جب کائنات میں آئے گی تو وہ کائنات کی ڈیتھ ہوگی. جب ہیٹ ایکسچینج بند ہوگا تو وہ کائنات کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی اصل. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، سر سمجھے؟ سر تخلیق کا مطلب جیسے آپ نے کہا کہ 6 دن میں تخلیق کی کائنات کی. تخلیق کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر چیز کمپلیٹ ہوگی. اللہ نے تخلیق کر دی. اب جو نہیں تو دیکھیں دعویٰ ایک تو سافٹ یہی ہے ویئر کہ ہر چیز مکمل ہوگی نا. دعویٰ تو یہی ہے کہ اللہ نے سب کچھ 6 دن میں بنایا. اب اس کا کوئی اور مطلب لیا نہیں جا سکتا. آپ انٹرپریٹیشن کے ذریعے مطلب بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر ان پلین لینگویج مطلب یہی ہے کہ تخلیق مکمل ہے. نہیں میں بتا جیسے ایک سافٹ ویئر ایک ہیومن بینگ ایک سافٹ ویئر بناتا ہے، اس میں کچھ جو ہے نا ڈیفیشنسیز رہ جاتی ہیں، تو اس کے بعد اس کا نیا ورژن آتا ہے، اس میں موڈیفکیشن ہوتی ہے مزید. اب اگر اس ٹائم ایک جیسے آئی فون 14 آیا لیٹ سپوز، اب اس کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل فائنل ہے. اس کے بعد وہ نیا ورژن لانچ کرتا ہے، آئی فون 15 کرتے ہیں، اس میں چینجز کرتے ہیں، اس میں جدت آتی ہے، اس میں انوویشن آتی ہے. اللہ نے اگر کہا کہ قرآن پاک میں کائنات تخلیق کی ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں بنتا کہ
وہ بالکل مکمل ہوگی. یہ تو بات اللہ کے بالکل ہی مخالف جاتی ہے نا پھر. نہیں سر, یہ تو نہیں لکھا سر, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں یہ جیسے بات جو ہے یہ مینوفیکچرر. تو یہ اللہ کے بالکل ہی مخالف جاتی ہے. پوچھیں کیسے؟ کیسے بھائی انسان امپروومنٹ اس لیے کرتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز بناتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ جب یہ یوز ہوگی تو کیا کیا پرابلم سامنے آئیں گے. کیا اللہ کو ٹھیک ہے, نہیں پتا کہ فلاں چیز میں کیا پرابلم سامنے آئیں گے؟ اللہ کو تو پتا ہے نا, اللہ تو فیوچر بھی جانتا ہے نا بھائی. بالکل اللہ کو ٹرائل بالکل اینڈ دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امپروومنٹ کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کے ماڈل میں فلا ہوتا ہے یا جس کے علم میں نقص ہوتا ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیں, جو بھی چیز بنتی ہے وہ خراب, ایک گاڑی بنی ہے, ٹویوٹا نے گاڑی بنائی, ٹھیک ہے, جی, وہ گاڑی کل کو جب بن کے روڈ پہ چلے گی اس میں پرابلم جب پیدا ہوں گے وہ اس لیے پیدا ہوں گے کہ جنہوں نے اس کو بنایا ان کا علم مکمل نہیں تھا. مکمل نہیں تھا, بالکل ٹھیک ہے, ان ٹھیک ہے. کا علم مکمل نہیں تھا. وہ یہ بات پورے طریقے سے سمجھ نہیں سکتے تھے کہ جب یہ چلے گی تو اس میں یہ مسئلے پیدا ہوں گے. مگر اللہ کا تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تو پرفیکٹلی سمجھتا ہے نا. اللہ کو تو فیوچر کا بھی پتا ہے, اللہ تو غلطی کر نہیں سکتا. اس لیے آپ اللہ سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ایک ایوالونگ یونیورس وہ بنائے گا. کیوں؟ سر کیونکہ اس کو تو آلریڈی پتا ہے نا کہ کیا پرابلمز آنے ہیں. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نیا ماڈل آتا ہے, نیا جی ماڈل والا کانسیپٹ اللہ کے پاس نہیں ہے, کیونکہ اس کو تو سر میں پتا ہے وہ تو ایک ہی ماڈل بنائے تو وہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو فلکس میں موجود کائنات ہے اور ایوالو ہوتی زندگی ہے یہ اللہ نے بنائی ہے, تو بھائی ایوولوشن ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو نئے آرگنزم بناتی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرائل اینڈ ایرر اللہ کا وزڈم ہے تو ٹرائل اینڈ ایرر وزڈم ہے ہی نہیں ہے. ٹرائل اینڈ ایرر ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ہوتا ہی اگنورینس پہ بیسڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی جب پہلا ماڈل کسی چیز کا بناتا ہے نا اور وہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اگلا ماڈل آنا ہے, تو بیسیکلی یہ بات مان رہا ہے کہ میری کریشن میں فلا ہے اور میرا نالج انکمپلیٹ ہے. جس شخص کا نالج کمپلیٹ ہے وہ شخص کو دوسرا, تیسرا, چوتھا ورژن 1, ورژن 2, ورژن 3 سافٹ ویئر کی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر سافٹ ویئر انڈسٹری میں کام کرتے ہیں تو بھائی آپ بیٹا ورژن کیوں نکالتے ہیں, الفا ورژن کیوں نکالتے ہیں, پھر ٹیسٹنگ ورژن نکلنے کے بعد آپ پھر پہلی ورژن نکالتے ہیں اور پہلی ورژن کے بعد آپ اس کی جتنی بھی ٹربل شوٹنگ ہے آپ روز ایررز چیک کرتے ہیں, آپ روز ایکسیپشنز کیچ کرتے ہیں, آپ روز ایررز کیچ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان ایکسیپشنز کو روز کی بیسس پہ ہینڈل کرتے ہیں, روز آپ اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں. تو بھائی اللہ تو پہلے ہی ایکسیپشن فری اور ایرر فری پروگرام لکھ سکتا ہے نا, اس کو تو سر ورژن 2 ایرر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو ورژن 2 کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ود ریسپیکٹ ٹو ارتھ پہ زندگی نا, ارتھ پہ ہیومن بینگز ہے, ود مطلب ریسپیکٹ ٹو یونیورس بھی اس کو ضرورت نہیں ہے. نہیں, وہ یونیورس میں جب بنا دی وہ اس کے نظام کا حصہ ہے. جو بھی ستارے نئے یہ بن آپ کا رہے ہیں یا بلیف ہے کہ میٹرائز اس ہیں. کے نظام کا حصہ ہے, مگر پرابلم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جی فلکس والی کائنات کے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ مذہبی کتابوں کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ایوالو ہوتی کائنات خدا نے کریٹ کی ہے. اور اگر آپ کسی ایسے خدا کو مان بھی لیں کہ جس نے ایوالو ہوتی کائنات کریٹ کی ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ خدا جو ہے وہ آل نوئنگ گاڈ نہیں ہے. وہ ہماری طرح غلطی بھی کرتا ہے, اس کے علم میں نقص بھی ہے, ٹھیک ہے, اسے پرفیکٹ گاڈ مانا ہی نہیں جا سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس خدا کی کاریگری میں غلطی بھی ہے, اس کی سوچ میں بھی غلطی ہے, پھر آپ کو اس کو خدا ماننے کی ضرورت کیا ہے پھر؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ اصل میں ایک لاجیکل طریقے سے خاص طور پہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے. تو اصل میں جب آپ فلسافیکلی دیکھتے ہیں تو تب بھی کریشن کا کانسیپٹ ایک فلاڈ کانسیپٹ ہے. میں نے ابھی آپ سے فلسافیکل پوائنٹ کیا. قرآنیکلی قرآن کے طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں یا بائبل کے طور پہ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو غلطی نظر آتی ہے. اور تیسری طرف جب آپ سائنس کے طور پہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ہر طرف ایک چینج اور ایک فلکس نظر آتا ہے, ایک خاص ڈائریکشن نظر آتی ہے. اکارڈنگ ٹو دا لاز آف یونیورس آپ کو نظر آتی ہیں چیزیں کہ ہو رہی ہیں خود, اور ٹرائل اینڈ ایرر آپ کو ہر جگہ دکھائی دیتا ہے. تو پھر آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ کوئی کریٹر, ایسا کوئی آل نوئنگ کریٹر ہوگا؟ چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو, بہت ان شکریہ. باتوں پہ غور کریں, ان کو سمجھنے کی جی کوشش کریں.
ये जी। असल में ये वो बातें हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। और आप आए मुझसे क्वेश्चन करें, मेरे पास मेरे चैनल पे आए, मेरे और दोस्त हमारे साथ जो बैठे होते हैं, आप आगे सारे क्वेश्चन हमारे से कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अपने जहन को खुला रखें, सच की तलाश करें, मजहबी सच को ढूंढने की कोशिश ना करें, मजहबी सच झूठ ही होता है असल में, ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, फिर आइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।